بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس 75 سالہ غریب بوڑھی کو ایک لگژری کروز شپ سے اس کی غربت کی وجہ سے دھکے دے کر نکال دیا گیا، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی کون تھی تو ہر کسی کا ہی شرمندگی سے سر جھک گیا۔ ناظرین گرامی، ڈونا ایٹس نام کی یہ بوڑھی عورت امریکی شہر فلوریڈا میں رہتی ہے، جو کہ اپنے ساحلوں کے لیے مشہور ہے، لیکن وہ ساحل کے اتنے قریب رہنے کے باوجود بھی آج تک ساحل پر نہیں جا سکی تھی۔ لیکن 75 سال بعد آج وہ ساحل کے قریب کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کروز شپ کا ٹکٹ تھا جس پر صرف کروڑ پتی لوگ ہی سفر کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ اس شپ کی سب سے لگژری کلاس، جسے ایگزیکٹو کلاس کہتے ہیں، اس کا ٹکٹ یہ سادہ لباس میں ملبوس اور پرانے جوتے پہنے یہ بوڑھی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس شپ پر سوار ہونے کے لیے اتنی ساری لائنز میں سے کون سی قطار میں اسے کھڑا ہونا ہے۔ خیر، اس کے قریب ترین جو قطار تھی وہ اس میں کھڑی ہو گئی، اور اس کیو میں کھڑے لوگ بے انتہا مہنگے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اور ان میں یہ بوڑھی مختلف ہونے کی وجہ سے واضح طور پر پہچانی جا رہی تھی، اور لائن میں آگے والا بندہ اور پیچھے والا بندہ بھی اس سے کیوں فاصلہ چھوڑ کر کھڑا تھا، اس کا اندازہ اس بوڑھی عورت کو لگانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، جب اس کی باری آئی اور وہ میٹل ڈیٹیکٹر گیٹ سے گزری تو میٹل ڈیٹیکٹر کی تیز آواز نے بوڑھی کو مزید پریشان کر دیا۔ ایک سیکیورٹی آفیسر اس کے پاس آئی اور اسے تلاشی دینے کا بولا۔ بوڑھی نے رضامندی ظاہر کی تو تلاشی پر پتہ چلا کہ اس نے اپنی جرابوں میں گھر کی چابیاں چھپائی ہوئی ہیں۔ پہلے سے ہی اپنی امیری پر تکبر کرنے والے یہ لوگ اب زور زور کے کہکہے لگا رہے تھے، اور بوڑھی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ لیکن جب بورڈنگ آفیسر نے بوڑھی کا ٹکٹ دیکھا تو ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ اس نے بوڑھی کو کہا کہ آپ غلط لائن میں کھڑی ہیں، یہ وی آئی پی کسٹمرز کی لائن ہے، جبکہ آپ نے تو ایگزیکٹو کلاس بک کرائی ہے جو کہ ہماری سب سے مہنگی سروس ہے، اس لیے آپ دوسری لائن میں چلی جائیں۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ کہکے لگانے والے ان لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بس سرگوشیاں کر رہے تھے، جن میں سے ایک کی آواز اس بوڑھی کے کان میں پڑی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی کا یہ ٹکٹ چوری کر لائی ہے، یا پھر کہیں خیرات میں تو نہیں اس جہاز کے ٹکٹ ملنے لگے۔ بوڑھی نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور دوسری کیو کی جانب اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سامان اٹھا کر چلنے لگی۔ یہ قطار پہلی قطار سے کافی چھوٹی تھی، اور اس میں موجود لوگ بھی ایسی پرسنالٹی کے حامل تھے کہ یہ لوگ پہلی قطار میں کھڑے لوگوں کے باس لگ رہے تھے، اور ان لوگوں سے اس بوڑھی کو خیر کی امید تھی۔ بوڑھی لائن میں تو لگی، لیکن یہاں بھی اسے ویسے ہی حقارت بھری نظروں کا شکار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو باہر لابی سے گزرتے ہوئے اسے ایک شخص کی آواز سنائی دی، اور یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس شپ کا سٹینڈرڈ اس قدر گر گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی اب اس میں سوار ہونے لگے ہیں۔ اس کا جواب یہ بوڑھی تو نہ دے سکتی تھی، لیکن ایک مسافر لڑکی نے اس شخص کو غصے سے روک کر کہا کہ ان کا بھی اس شپ پر سفر کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا ہے، اور تمہیں ایک بوڑھی سے ایسے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اس کے جواب میں ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور بوڑھی کانپتے ہوئے جب کرسی پر بیٹھی تو اس کی جیب سے ایک تصویر نکل کر گر گئی، جسے جب سٹاف میں سے ایک شخص نے اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تصویر آپ کے لیے بہت اہم لگتی ہے۔ بوڑھی نے روتے ہوئے اور اس تصویر میں موجود لڑکے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہی میری ساری دنیا ہے۔ ماں کی آواز نے سارے حال میں سناٹا طاری کر دیا تھا، اور یہ متکبر امیر لوگ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھی نے کہا کہ آج ہی میرا بیٹا آپ کی اس شپ کا کیپٹن ہے۔ بوڑھی کے الفاظ کی بازگشت پورے حال میں سناٹا طاری کر گئی، اور ان امیرزادوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ثابت ہوئی۔ اسی اثناء میں جہاز کے لاؤڈ سپیکر پر کوئی شخص مخاطب ہوا۔ اس نے اپنے انداز میں سلام وغیرہ دینے کے بعد کہا کہ میں آپ کا کیپٹن بول رہا ہوں، اور آپ سب کو اپنی شپ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں خود کو بے حد خوش قسمت سمجھتا ہوں کیونکہ آج میری والدہ بھی اس سفر میں میرے ہمراہ ہیں۔ پھر اس نے اپنی والدہ کا ان الفاظ سے شکریہ ادا کیا کہ حال میں موجود یہ لوگ بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نظر آئے، اور شرمندگی سے ان کے سر جھکے تھے۔ کچھ دیر بعد اسی کمرے میں ایک خوبصورت جوان جہاز کے کیپٹن کے یونیفارم میں داخل ہوا، اور آتے ہی اس بوڑھی کو فل پروٹوکول سے سلوٹ کیا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے اس بوڑھی سے معافی مانگی، اور آئندہ کسی کو ایسے نہ جج کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔